السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام امی انس ہے اور میں آج سے تجوید و گرامر کا کورس سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں۔ ہم تقریباً آدھے گھنٹے کی کلاس کریں گے، جس میں ہم 15 منٹ تجوید کے لیے رکھیں گے اور 15 منٹ ہم بیسک گرامر کیا کریں گے، اور اس کو سٹارٹ ہم کریں گے مخارج سے۔ اگر دنیا میں کسی عمارت کی مضبوطی کا پتہ کرنا ہو تو ہم اس کی بیس کو چیک کرتے ہیں کہ وہ کمزور ہے کہ مضبوط۔ اگر تو مضبوط ہو تو پھر عمارت مضبوط ہی بنے گی، اور اگر کمزور ہوگی تو عمارت بھی کمزور ہوگی۔ تو اسی طرح قرآن مجید کو اگر صحیح طریقے سے پڑھنا ہے تو تجوید کا سیکھنا بہت ضروری ہے، اور تجوید میں سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ مخارج کا استعمال ٹھیک طریقے سے کریں۔ تو اس کو کیسے پڑھنا ہے ہم سب سے پہلے اسی کی پریکٹس کریں گے، اور پھر اس کے بعد اس کے باقی قواعد ساتھ ساتھ کور کرتے جائیں گے۔ تو آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ سب سے پہلے ہم ایک بار روانی کے ساتھ حروف تہجی جو ہیں اردو میں کہتے ہیں، اور عربک میں حروف مفردات بھی کہتے ہیں، حروف الہجا بھی کہتے ہیں، ایک بار ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم انڈیویجولی ہر ایک کو ڈیفائن کریں گے کہ کس طریقے سے اس کو ہم نے ادا کرنا ہے، اور کیسے اس کا مخرج کیا ہے مین۔ حروف مفردات کو عربی لہجے سے ہم نے ادا کرنا ہے، اور اردو لہجے سے ہم نے پرہیز کرنا ہے۔ اردو تلفظ نہیں آنا چاہیے، یعنی ہم نے بے تے سے ہے خے اس طریقے سے نہیں پڑھنا، بلکہ ہم نے با تا سا ہا اس طریقے سے ہم نے ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ الف، با، تا، ث، جیم، ح، خ، دال، ذال، را، ز، سین، شین، صاد، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہ، حمزہ، یا۔ جی، اس کے بعد جو ایک مین آپ کا ہوم ورک ہے وہ آپ نے اس کو اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے۔ روز جو بھی میں آپ کو کوئی ایک لائن دوں گی اس کو مسٹ آپ نے فنگر ٹپس پہ اس کو یاد کرنا ہے، اور سب اس میں ہے کہ یہ 29 ہے، حروف مفردات کی جو تعداد ہے وہ 29 ہے۔ اس میں 7 حروف اس طرح کے ہیں جو ہیوی لیٹرز کہلاتے ہیں، تھکر لیٹرز کہلاتے ہیں، ان کو ہر حال میں ہم نے پر پڑھنا ہے، ہر حال میں اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ اگر باریک پڑھیں گے تو وہ ٹھیک طریقے سے ہم ادا نہیں کر پائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور یہ 7 حرف ہیں، ان کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے، اور یہ ان کی مقدار 7 ہے۔ خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ حروف مستعلیہ ان کی مقدار 7 ہے، یہ 7 موٹے حروف ہیں، ہر حال میں پر پڑھا جائے گا، ان کو ہر حال میں موٹا پڑھا جائے گا۔ تو اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، اور ساری زندگی کے لیے اس کو اپنے لیے پکا کر لینا ہے کہ ان کو ہم نے ہمیشہ موٹا پڑھنا ہے، ہر حال میں پر پڑھنا ہے۔ اب سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں الف کی۔ الف یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے، جب بھی ہم اس کو ادا کرتے ہیں تو منہ کے خالی حصے سے ہی یہ ادا ہوگا، ٹھیک ہے۔ pronounced empty space of the mouth۔ اس کے بعد حرف ہے با۔ با یہ حروف شفویہ میں سے ہے، یہ دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے اس کو ہم ادا کریں گے، دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے
ادا کریں گے. pronounced from the wet part of the both lips. اس کے بعد حرف ہے تا. حرف نتیجہ میں سے ہے اور جب زبان کا سرا اوپر کے سامنے والے دو دانتوں کے کناروں سے لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے. pronounced from the tip of the tongue touching the roots of the top two front teeth. اس کے بعد حرف ہے ث. یہ حروف لثویہ میں سے ہے اور اس کو ادا کرنے کے لیے زبان کا جو سرا ہے اس کو ہم اوپر والے دو دانتوں کے اندرونی کناروں کے ساتھ لگاتے ہیں تو ایک ہلکی سی زبان آپ کو باہر نظر آتی ہے، ننھی سی زبان باہر کی طرف نظر آئے گی تو یہ حرف ادا ہوگا. ٹھیک ہے. pronounced from the tip of the tongue touching the inner edges of the top two front teeth. اس کے بعد حرف ہے جیم. جیم یہ حروف شجریہ میں سے ہے. زبان کا درمیان اور تالو کے درمیان سے یہ حرف ادا ہوتا ہے. pronounced from the middle part of the tongue touching the middle part of the palate. اس کے بعد حرف ہے ح. ح یہ حروف حلقی میں سے لفظ ہے. حلق کے درمیان سے یہ حرف ادا ہوتا ہے. حلق کے درمیان والا حصہ وہاں سے یہ حرف ادا ہوگا. pronounced from the middle part of the throat. اس کے بعد حرف ہے خ. یہ حروف حلقی کا حرف ہے اور یہ حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے. pronounced from the top part of the throat. اس کے بعد حرف ہے دال. دال یہ حروف نتیجہ میں سے ہے. زبان کا سرا اوپر کے دو دانتوں کے ساتھ لگے تو یہ حرف ادا ہوگا. تا اور دال ٹھیک ہے ایک جگہ سے یہ ادا ہوتی ہیں. pronounced from the tip of the tongue touching the roots of the top two front teeth. ٹھیک ہے. اس کے بعد حرف ہے ذال. ذال یہ حروف لثویہ میں سے ہے. جیسے ہم نے ث ادا کیا تھا یہ سیم اسی طرح اس کو ادا کرنا ہے. زبان کا سرا اوپر والے دو دانتوں کے کناروں کے ساتھ ٹچ کرنے سے یہ حرف ادا ہوگا. pronounced from the tip of the tongue touching the inner edges of the top two front teeth. اس کے بعد حرف ہے رو. رو. رو یہ زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے. زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے. pronounced from the edge of the top part of the tongue touching the gums of the top four front teeth. ٹھیک ہے. اس کے بعد حرف ہے زا. زا یہ حروف صفیریہ میں سے ہیں اور زبان کی نوک اور دو دانتوں اوپر والے دو دانت اور نیچے والے دونوں دانت ان چاروں کے کناروں کے ساتھ ٹچ کرنے سے حرف زا ادا ہوگا اور یہ سختی سے پڑھا جاتا ہے زا اور یہ سیٹی والا حرف ہے. آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو سیٹی سی فیل ہوگی ایک منہ سے نکلتی ہوئی زا. pronounced from the tip of the tongue touching the inner edge of the top two and bottom two front teeth. اس کے بعد حرف ہے سین. یہ حروف صفیریہ میں سے ہیں. جیسے ہم نے زا ادا کیا تھا یہ اسی طرح اس کو ادا کرنا ہے. اس میں بھی سیٹی کی آواز آئے گی. سین زبان کی نوک اور دونوں اوپر اور نیچے والے دانتوں کے کناروں کے ساتھ ٹچ کرنے سے یہ ادا ہوگا. pronounced from the tip of the tongue touching the inner edges of the top two and bottom two front teeth. اس کے بعد حرف ہے شین. یہ حروف شجریہ میں سے ہے. زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے یہ ادا ہوگا. زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے یہ حرف ادا ہوتا ہے. pronounced from the middle part of the tongue touching the middle part of the palate. اس کے بعد حرف ہے صاد. صاد
یہ بھی حروف صفریہ میں سے ہے، مگر اس کو ہم پُت پڑھیں گے، اس کو ہم موٹا کر کے پڑھیں گے۔ زبان کی نوک اور دونوں دانتوں کے اندرونی کناروں کے ساتھ ادا ہوتا ہے۔ pronounced from the tip of the tongue touching the inner edge of the top two and bottom two front teeth۔ اس کے بعد حرف ہے ضاد۔ یہ حرف حافیہ ہے، یہ اپنے آپ میں ایک ہی حرف ہے، یعنی کہ یہ گروپ میں نہیں ہے، ایک ہی آئے گا۔ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے یہ حرف ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ pronounced from the side of the tongue touching the roots of the upper molars top back teeth۔ اس کے بعد حرف ہے تو، حرف نطقیہ میں سے ہے، اور زبان کا سرا جیسے ہم نے تا، دال اور تو، ان تینوں کا ایک ہی مخرج ہے، ٹھیک ہے، مگر ادھر آپ نے آواز کو پر پڑھنا ہے۔ زبان کا سرا اوپر والے دو دانتوں کے کناروں سے لگے تو یہ حرف ادا ہوگا۔ pronounced from the tip of the tongue touching the roots of the top two front teeth۔ اس کے بعد حرف ہے وہ، یہ حروف لسیویہ میں سے ہے، جیسے ہم نے سا ادا کیا تھا یا زال ادا کیا تھا اسی طرح حرف وہ ادا ہوگا اور یہ بھی ہر حال میں پر پڑھا جائے گا۔ زبان کا سرا اوپر کے دو دانتوں کے کناروں کے ساتھ لگے تو یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ pronounced from the tip of the tongue touching the inner edges of the top two front teeth۔ اس کے بعد حرف ہے عین۔ عین یہ حروف حلقی میں سے حرف ہے اور حلق کے درمیان کے حصے سے اس کو ہم نے ادا کرنا ہے، حلق کے درمیان کے حصے سے یہ حرف ادا ہوگا۔ pronounced from the middle part of the throat۔ اس کے بعد حرف ہے غین۔ غین یہ بھی حروف حلقی کا لفظ ہے اور اس کو بھی ہم زبان کے اپنے حلق کے اس کو ہم اوپر والے حصے سے اس کو ادا کریں گے، جو حلق کا اوپر والا حصہ ہے وہاں سے یہ حرف ادا ہوگا جیسے خو ادا ہوا تھا۔ pronounced from the top of the part of the throat۔ اس کے بعد حرف ہے فا۔ فا یہ حروف شفیہ میں سے ہے اور اوپر کے دو دانت، اوپر کے سامنے والے جو دو دانت ہیں وہ نیچے والے ہونٹ کے جو اندرونی حصہ ہوتا ہے تر حصہ اس کے ساتھ لگتا ہے تو حرف فا ادا ہوگا۔ pronounced from the edges of the top two front teeth touching the inside part wet part of the lower lip۔ اس کے بعد حرف ہے قاف۔ یہ حروف لہویہ میں سے ہے، زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ pronounced from the roots of the tongue touching the soft part of the palate top of the mouth۔ اس کے بعد حرف ہے کیف۔ یہ بھی حروف لہویہ میں سے ہے اور اس میں فرق یہ ہے کہ وہ اندر تالو سے نرم حصے سے ادا ہونا تھا اور یہ سخت حصے سے، زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے یہ حرف ادا ہوگا کیف۔ pronounced from the roots of the tongue touching the hard part of the palate۔ اس کے بعد حرف ہے لام۔ لام جی، یہ زبان کا کنارہ اوپر والے چار جو دانت ہیں ان کے مسوڑوں کے ساتھ ٹچ کرنے سے یہ حرف ادا ہوگا۔ pronounced from the edge of the tongue touching the gums of all top four front teeth۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد حرف ہے میم۔ میم یہ دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے۔ میم دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے اس کو ہم ادا کرتے ہیں۔ pronounced from the یہ حروف شفیہ میں سے ہے، pronounced from the dry part of the both lips۔ اس کے بعد حرف ہے نون۔ یہ بھی حرف طرفیہ ہے اور زبان کا جو کنارہ ہے وہ اوپر والے جو چار دانت ہیں ان کی جڑوں کے ساتھ یہ ٹچ کرنے سے پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
pronounced from the tip of the tongue touching the gums of all top 4 teeth. उसके बाद हर्फ है वाव, ये भी हरूफ शफिया में से है, यानी कि होंठों से अदा करने वाला हर्फ है। इसको अदा करते हैं तो होंठ अंदर की तरफ गोल हो जाते हैं, यानी कि दोनों होंठों की गोलाई से ये हर्फ अदा होगा। ठीक है, प्रोनाउंस्ड बाय द राउंडिंग ऑफ द बोथ लिप्स। उसके बाद हर्फ है ह, यह हर्फ हल्की का हर्फ है। हलक के नीचे वाले हिस्से से हम इसको अदा करेंगे ह। प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द मिडल, प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द बॉटम पार्ट ऑफ द थ्रोट। इसी तरह हर्फ हमज़ा, हमज़ा ये भी हुरूफ हलकी का हर्फ है और ये भी हलक के ऊपर वाले हिस्से, सॉरी हलक के नीचे वाले हिस्से से इसको हम अदा करेंगे। प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द थ्रोट। ठीक है, उसके बाद हर्फ है या, या ये हुरूफ शजरिया का लफ्ज़ है और इसको भी हम हुरूफ शजरिया का जो या है उसको ज़ुबान का जो दरमियान का हिस्सा है और तालु के दरमियान का हिस्सा, ये इन दोनों से अदा होता है। प्रोनाउंस्ड फ्रॉम द मिडल पार्ट ऑफ द टंग टचिंग द मिडल पार्ट ऑफ द पैलेट। ठीक, हमने ये सब को एक बारी हमने पढ़ लिया और समझ लिया। ये इसकी प्रैक्टिस आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगी इंशाल्लाह। एक बार इसको मैंने रिपीट किया, कल मैं इनका आपको जो ये ग्रुप्स की सूरत में है, यानी कि एक ग्रुप में कितने वर्ड्स हैं वो मैं आपको बताऊंगी और उसकी प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए जो तजवीद का हमने लेसन था हमारा, वो आज हमने कंप्लीट किया। इसके बाद मैं आपको ग्रामर स्टार्ट करवाऊंगी। इसी वीडियो में ग्रामर हम स्टार्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह आप मेरे साथ रहिएगा।